السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 29 اور سورہ القلم کی آیت نمبر 15 یا 16 سے لے کے تقریباً آیت نمبر 35 تک ایک باغ والوں کا ذکر ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یمن میں صنعاء کے قریب ایک نیک آدمی رہتا تھا۔ اس نے اپنے زمین میں ایک باغ لگا رکھا تھا۔ وہ اس باغ میں بڑی دریا دلی سے غریبوں مسکینوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ فوت ہو گیا اور اپنے پیچھے 3 بیٹے چھوڑ گیا۔ بدقسمتی سے ان کے ذہن مادیت گزیدہ تھے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ والد صاحب کے زمانہ میں مال بافراد تھا اور اخراجات کم تھے۔ اب ہم 3 ہیں، ہمارے کثیر بال بچہ ہے، اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، آمدنی وہی سابقہ یعنی ایک باغ جس سے ہم نے گزر بسر کرنی ہے۔ تو اب اس کے بغیر چارہ نہیں کہ خرائط و صدقات کا جو دروازہ ہمارے والد صاحب نے کھول رکھا تھا اسے بند کر دیا جائے، اپنے گاڑے پسینے کی کمائی ان مفت خوروں میں نہ لٹائی جائے، ورنہ افلاس اور غربت کی دلدل میں پھنس جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ فصل بہت سویرے اندھیرے میں برداشت کرتے جب کسی سائل کی آنے کا کوئی امکان بھی نہ ہوتا، جبکہ ان کے والد کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ باغ میں کافی لیٹ جاتا تاکہ گرا پڑا پھل جو ہے غریب مسکین اٹھا لیں، اکٹھا کر لیں، کھا لیں۔ اس کی نیت یہ بھی ہوتی کہ اگر میں نے اپنے مزدور لگانے کے لیے یعنی مال اتارنے کے لیے لگا دیے، پھل اتارنے کے لیے، تو وہ جو نیچے گرا پڑا مال ہے ان کے پیروں کے نیچے آ کے مسل جائے گا، وہ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ چنانچہ جو غریب مسکین جن کو پتہ ہوتا تھا کہ ہمیں اس باغ کا مالک کچھ نہیں کہتا، وہ جاتے صبح سویرے مال سمیٹ لیتے، جتنا ان کا دل کرتا وہ اٹھا لیتے۔ ہر خاص و عام کو اس نے اپنے باغ سے پھل اٹھانے کی اور کھانے کی اور جتنا دل چاہے لینے کی اجازت تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے مزدور لگاتا اور باغ کا پھل تڑوا کے منڈیوں وغیرہ میں بیچ دیتا، جس سے کافی نفع اس کو ملتا اور اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت بھی ڈالتا۔ اس کے مرنے کے بعد جب باغ کا پھل پک کر تیار ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے ان کو کاٹنے کا پروگرام بنایا۔ رات کو مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ منہ اندھیرے جائیں گے اور سویرے سویرے پھل توڑ لیں گے۔ انہوں نے انشاءاللہ کہنا بھی گوارا نہ کیا۔ جن کی آنکھ پہلے کھلی انہوں نے سونے والوں کو جگایا اور جلدی جلدی اپنے باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں چپکے چپکے ایک دوسرے کو تاکید کرنے لگے کہ دیکھو آج تمہارے باغ میں کوئی غریب مسکین داخل نہ ہونے پائے، یہ لوگ خواہ مخواہ تنگ کرتے ہیں، مفت میں جولیاں بھر کر لے جاتے ہیں، اس سے ہمیں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جب باغ کے قریب پہنچے تو وہاں منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ ہرے بھرے درختوں اور پھلوں سے لدی پھندی ٹہنیوں کے بجائے سیاہ ٹنڈ منڈ دکھائی دیے، جیسے کسی نے باغ کو جلا کے رکھ دیا ہو۔ پہلے کچھ ٹھٹکے خیال گزرا کہ ہم راہ بھول گئے ہیں اور غلطی سے کسی اور جگہ پہنچ گئے ہیں، لیکن جب غور سے دیکھا تو چیخیں نکل گئی کہ ہائے ہماری قسمت پھوٹ گئی، ہمارا ہی باغ برباد ہو گیا۔ ان میں سے جو قدرے سیانہ تھا اس نے کہا کہ میں تو تمہیں بار بار نصیحت کرتا تھا کہ اللہ عز وجل کی حمد تسبیح بیان کرو، اس کے دیے ہوئے رزق میں سے غریبوں اور مسکینوں کو خوشی خوشی ان کا حق دو، لیکن تم نے میری ایک نہ مانی۔ اب چکھو اپنے کیے کا مزہ۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تیرے غلط مشورے سے ہم نے آج یہ دن دیکھا ہے۔ اس انجام سے 2 چار ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے ارادہ کیا کہ آج کسی غریب کو باغ میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور باغ کا پھل خود کاٹیں گے، اور یہ خیال کر رہے تھے کہ جو ارادہ اور قصد ہم نے کیا ہے ہم اس کو جلد از جلد عملی جمع پہنائیں گے اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ یعنی سب سے زیادہ زیر عقل مند ہم ہی ہیں کہ ہمیں نے یہ پروگرام بنایا کہ صبح سویرے جائیں گے اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی، لیکن وہاں تو پانسا ہی پلٹ چکا تھا۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ جب انہوں نے اپنے باغ کی یہ حالت دیکھی تو پھر غفلت کی پٹی ان کی آنکھوں سے اتر گئی۔ انہیں یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس کی راہ میں خرچ نہ کرنے سے انسان اپنی تباہی کا سامان خود پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ صدقے دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف راغب ہوئے۔ اللہ کریم نے ان کی توقع سے بھی زیادہ اور بہت جلد انہیں اس کا نعم البدل عطا فرما دیا۔ پھر بیان فرمایا اگلے عہد میں کفار اہل ایمان کو کہا کرتے تھے کہ تم ہمیں قیامت سے خواہ مخواہ ڈرایا کرتے ہو، پہلے تو قیامت کا آنا ہی عقلاً محال ہے، اور اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی تو اس سے تم کو
ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے انعامات، دولت، عزت، شہرت، اولاد وغیرہ سے ہمیں یہاں نوازا ہے، وہاں بھی ہمیں اپنی رحمتوں سے سرفراز فرمائے گا، اور جس طرح تم یہاں محرومی اور اسرت کی زندگی بسر کر رہے ہو، قیامت کے روز بھی تمہارا یہی حال ہوگا۔ ان کے اس ذم باطل کی تردید کی جا رہی ہے۔ تمہارا یہ خیال سراسر جہالت اور حماقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی تو نہیں کہ فرما بردار اور نافرمان میں امتیاز ہی نہ کرے، کہ جو لوگ ساری عمر اس سے ڈرتے رہے اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتے رہے، انہیں تو اپنی مہربانیوں سے محروم کر دے، اور فاسقوں فاجروں کو ان کے کفر اور کفران نعمت کو کہ یہ جزا دے کہ انہیں جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف ہے، دھاندلی اور اندھیرا نہیں۔ آیت نمبر 36۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں ایسی چیزیں ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو؟ کیا تمہارے لیے قسمیں ہم پر لازم ہیں جو باقی رہنے والی ہیں قیامت تک، کہ تمہیں وہی ملے گا جو تم حکم کرو گے؟ ان سے پوچھو، ان میں سے کون کون ان بے سروپا باتوں کا ضامن ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی گواہ ہیں؟ اگر خواہ ہیں تو پھر پیش کریں اپنے گواہوں کو، اگر وہ سچے ہیں۔ جس روز پردہ اٹھایا جائے گا ایک ساکھ سے تو ان نابکاروں کو سجدہ کی دعوت دی جائے گی، تو اس وقت وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ آیت نمبر 42 تک کا ترجمہ میں نے بیان کیا۔ پھر اس کی تفسیر کے مطابق کہ تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل تو ہے نہیں جس سے اس ذم باطل کی تصدیق ہو سکے۔ تمہارے پاس اگر کوئی نقلی دلیل ہے تو وہ پیش کرو۔ کیا کسی آسمانی کتاب کا حوالہ پیش کر سکتے ہو جہاں لکھا ہو کہ فرمانبرداروں اور سرکشوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کیا جائے گا؟ یا اس کتاب میں کہیں یہ لکھا ہو تو مجھے دکھاؤ کہ بارگاہ الہی سے تمہیں صرف وہی چیزیں ملیں گی جو تم پسند کرتے ہو۔ جب تمہارے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی، تو پھر تم کس بنا پر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ ابھی یہ احتمال باقی تھا کہ وہ کہیں کہ زبانی ہمارے ساتھ خدا کے عہد و پیمان ہو چکے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی عذاب نہ دے گا۔ اس احتمال کو بھی یہ فرما کر ختم کر دیا کہ اگر کوئی ایسا باہمی معاہدہ طے پا چکا ہے تو کوئی ضامن پیش کر دو یا کوئی گواہ لاؤ جس کے روبرو یہ معاہدہ طے پا گیا ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل رمضان المبارک ہے، جس کی میں آپ کو ایڈوانس مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔